Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم صدق الله العلي العظيم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عمل پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرمایا کرتے تھے کہ میں پیر کو اور جمعرات کے دن روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن چونکہ یعنی جو پیر کا دن ہے اور جو جمعرات کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہیہ میں انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض احادیث میں جو یہ وارد ہوا ہے کہ صبح شام فرشتے آتے ہیں اور آسمانوں پر وہ انسانوں کے اعمال لے جاتے ہیں، تو اب یہاں جو اس حدیث کے اندر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنن ترمذی میں مروی ہے کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ نفلی روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال انسان کے پیش کیے جاتے ہیں، چنانچہ میرے اعمال اس صورت میں یا اس حال میں پیش ہو جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں، علماء محققین اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ویسے تو صبح شام انسان کے جو اعمال ہیں وہ آسمانوں پر چڑھتے ہیں، آسمانوں پر فرشتے اسے لے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پیش کیے جاتے ہیں پیر والے دن اور جمعرات والے دن۔ جس طرح ایک آدمی جو ہے وہ کہیں کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے بعض سرکاری ملازمین کہیں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جو ادارے والے ہوتے ہیں وہ جو انسان کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، جو کاغذات وغیرہ ہوتے ہیں، تو انہیں اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں، اور جب افسران بالا وہ مانگتے ہیں تو مانگنے پر ان کے سامنے کسی دوسری تاریخ کو پیش کیے جاتے ہیں اور اس کو جو وقت دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہیہ میں جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ وہ پیر اور جمعرات والا دن ہے، لہٰذا اس دن روزہ رکھنا وہ سنت عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیر کے دن یا جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، لہذا جو شخص ایسا ہے جو نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے، مستحب طریقہ یہ ہے کہ انسان پیر والے دن یا جمعرات والے دن روزہ رکھے۔ اس سے ایک تو اسے نفلی روزے کا ثواب ملے گا، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو اس حالت میں پیش کیے جائیں گے کہ انسان خود روزے سے ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا یہ ذریعہ بھی بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.